بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے مجیر ایوری منتھ کی 13, 14, 15. آپ کو معلوم یہ دعائے مجیر آئی کہاں سے ہے؟ اللہ کا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جو ہے مقام ابراہیم کے پاس تھے. یو نو ویئر از مقام ابراہیم؟ خانہ کعبہ کا جو مین گولڈن ڈور ہے اس کے سامنے کا وہ گولڈن ٹوم جو ہے نا چھوٹی سی، جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں، فٹ کے پرنٹ، دو بڑے، کتنے بڑے ہیں نہیں اس زمانے میں، لوگ کتنے بڑے ہوتے تھے، اتنے سالڈ ہے، یہاں تک 8 فٹ کی ہائٹ تھی ان کی. تو وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس اللہ کا رسول عبادت کر رہا تھا. جبرائیل یہ دعا لے کے آئے. یہ دعا کا صرف میں فائدہ بتا دیتا، بینیفٹ بتاتا آپ کو. آپ یہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو اس کا اثر تمہارے بزنس پہ کیسے ہوتا، اس کا اثر تمہاری لائف پہ کیسے ہوتا، اس کا اثر تمہارے گناہ معاف ہوئے تو رحمت کیسے آتی. میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ نہیں بول رہا معصوم بول رہے، گارنٹی ہے. دعائیں مجیر بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے اگر بچنا ہے، میجر ڈیزیز، ہم کو نہیں معلوم کہ میری باڈی میں کتنے چھپے ہوئے بیماریاں ابھی موجود ہیں. اللہ سب کو شفا دے. اللہ یہ جو بیماریاں ہیں مولا حسین کے صدقہ میں سب کے پاس سے چلی جائے. ہم ہیلتھی رہیں. میں ویلتھی نہیں بولتا، سب ویلتھی ہے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 3 چیزوں کا فائدہ یہ دعائیں مجیر کا. پہلی چیز، جو یہ دعا 20 منٹ کی دعا ہے، دعائیں مجیر جسٹ 20 منٹس، اتنی ریکمینڈڈ دعا. اللہ کے رسول بیچ میں کوئی راوی نہیں، جبرائیل آئے اور لا کے سرکار کو دیا ڈائریکٹ. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے. وہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے. آج کو نیا کراؤڈ دکھ رہا مجھے، بولنے والا نہیں ہے آج. بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. یہ دعا بھیجی اور کہا میرے حبیب یہ دعا میرے بندوں کو دو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دو. 3 فائدے ہیں اس کے. پہلی چیز، یہ دعا پڑھو گے تو اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد کہا ایک دعا پہ پورے گناہ معاف کروں. دیکھو کتنا کریم ہے، کتنا کریم. گناہ ہے تو مجھے آگ کا عذاب ہے، گناہ نہیں ہے تو کوئی عذاب نہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ اس کا یہ بتایا گیا کہ اگر تمہاری دعائیں، تمہارے وشز، تمہاری حاجات، ہم سب کی دعائیں ہیں، ہم سب کے حاجات ہیں کہ اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. اگر تمہاری حاجات ذروں کے برابر، مٹھی کے ذرے، تو اللہ وہ پورا کرے گا. ڈراپس آف رین واٹر، اب میں کیا بولوں آپ کو، ڈراپس آف رین واٹر کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس. کوئی بھی ڈراپس کو نہیں گن سکتا کہ آسمان سے کتنے ڈراپس آئے، کتنے انچ بارش ہوئی یہ سائنس بتاتی، کتنے ڈراپس گرے وہ بتائے کہ جو خود کہتا ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. ارے نہیں سمجھے یار، یہ میرا مولا کا جملہ ہے کہ میں علی وہ ہوں جو بادلوں کو، کلاؤڈز کو آراستہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کہاں کہاں کتنی بارش ہوگی، یہ سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں بول سکتا. تو اس دعا میں کہا گیا کہ اگر ڈراپس آف رین واٹر کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے اور تم یہ دعا پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو تو اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو پورا کرے گا. تیسری چیز کہا لیوز، جھاڑ کے پتے جو کاؤنٹلیس ہیں. آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ پوری دنیا میں جتنے ٹریز ہیں، کتنے قسم کے، کتنی ویرائٹی کے لیوز ہیں. ایک جھاڑ پہ کئی ویرائٹی کے رہتے ہیں. یہ شان ہے پروردگار کی. وہی تو دیکھتے یار، پتوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. چل بات پڑھ لیں محمد والا. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. تو اگر لیوز کے برابر بھی تمہاری حاجات ہیں جو کاؤنٹلیس ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دعائیں مجیر تم پڑھو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا. لیکن ڈائریکٹ نہیں ماننا، معصومین کا واسطہ دیکھ کے مانگنا. کبھی بھی نہیں بولنا اللہ گیو اٹ ٹو می، نو. بے حق محمد وآل محمد، بے حق مظلوم بی بی زہرا، اس طرح مانگ. جتنے معصومین کا واسطہ دیکھ کے مانگتے جاؤ گے اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرتے جائے گا. تو دعائیں مجیر آگ کا عذاب سے بچاتی ہے، جوشن کبیر آگ کے عذاب سے بچاتی ہے. ہمارا یہ سورہ ربنا آتنا والا سورہ، یہ بھی آگ کے عذاب سے بچاتا ہے.
آپ خود بولو اب میں نے جو آگ کی بات کی تو وہ غلط کی, یہ فیکٹ ہے نا, ہم کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرے ہو یا نہیں کرو, آگ تو ہے, وہ تو نار تو ہے. اور یہ مت بولو کہ میں علی والا ہوں, میں بے شک پھر کلیئر کر رہا بات کو, ڈونٹ گیٹ مس انڈرسٹینڈ. جو ریئل امام علی کا فالوور ہے, جو ریئل امام علی کا شیعہ ہے, اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے. سلمان پہ ہے, ابو ذر پہ ہے, میثم و مقداد اور عمار پہ ہے, کسی پہ نہیں. جو مومن ہوگا, لیکن ہم ہیں مومن, ہم خود جانتے ہیں. ایک بات یہاں روک کے بولتا, غور سے سنو. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں, میں مومن نہیں ہوں, لیکن میں سامنے والے کو مومن سمجھنا. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, سامنے والے کے گناہ کو بولتے ہیں یہ تو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا مومن ہوں. بابا تم کو معلوم ہے تمہارے گناہ کتنے, یہ تو شکر ادا کرو کہ تم نے گناہ کمرے میں اکیلے میں کیے, ڈارکنیس میں کیے, اندھیرے میں کیے. وہ اتنا بڑا ستار ہے کہ جب تم کو معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈالیں. اپنے آپ کو مت سمجھو مومن. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں, یہ کرم ہے اس کا, یہ اس کا کرم ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. میں مومن نہیں, میں موہب ہوں. حدیث قصہ میں کیا کہتے ہیں, شیعتنا و محبینا, شفاعت مومن کے لیے بھی ہے اور محب کے لیے بھی ہے. اب حدیث قصہ ہمارے سامنے سند ہے, شیعتنا و محبینا, شیعوں کے لیے بھی محبوں کے لیے بھی. ہم محب بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر میں محب بن جاؤں, مولا علی کا محب بن جاؤں, وہی بڑی بات ہے. اس لیے کہ میرے گناہ اتنے کہ مجھے معلوم ہے, میرے خدا کو معلوم ہے. تو بہترین چیزیں جو برزخ میں کام آنے والی, یہ دعا ہے. آگ کا عذاب پہلی رات کا ہے. کیوں آتا ہے, ریزن کیا ہے؟ دیکھیں آج ویکنڈ ہے, میں آپ کا ویکنڈ خراب بھی نہیں کرنا چاہتا. نہیں, اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو مجھے کیا معلوم ہوگا کیا میں خراب کر رہا آپ کا ویکنڈ؟ یہ تو شکر کرو یار, کوئی بول تو رہا. ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو پریپیئر تو کر سکتے. آگ کا عذاب 6 چیزوں سے آتا. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. ایک, زبان اگر تیز چلے, روڈ پرسن جس کی زبان بہت تیز چلتی, بڑا روڈ, ایروگنٹ, بڑا ایروگنٹ ہے, کسی کو مانتا ہی نہیں. ایسے لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں تو جماعت میں دیکھتے ہیں کس کے پہلو میں بیٹھوں. برمنگم میں نہیں ہوتا. آئی نو برمنگم والے بہت سافٹ اور مومن ہیں, بولتے نہیں لیکن ہیں. تو میرے کو آپ کو اٹھانا یار, تم لوگ اتنے خاموش ہیں گے تو میں تم کو اتنا موٹیویٹ کروں گا نا کہ بولنے کی عادت آ جائے. تو جو ایروگنٹ لوگ رہتے نا, وہ لوگ مسجد میں بھی آتے تو صف میں کھڑے رہ کے دیکھتے کہ میں کس کے پاس بازو جا کے بیٹھوں جو میرے لیول کا ہے, میرے سٹیٹس کا ہے. اور یہ کس کے پاس آتا زیادہ, جس کے پاس پیسہ بہت ہو جاتا. غریب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے, مسکین فقیر اس کے منہ میں کیا زبان ہے, وہ تو کہیں بھی بیٹھ جائے گا. لیکن جو سٹیٹس والا ہے, کسی کمپنی کا مثال کے طور پہ سی ای او ہے, پریسیڈنٹ ہے, ملینز کا بزنس ہے, وہ لگائے گا کسی کو, وہ انتظار کرے گا کہ اس کو کوئی سلام کرے. وہ انتظار کرے گا کہ کوئی مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں. اور جب پیسہ زیادہ آتا ہاتھ بھی وزن ہو جاتا. کیا بول رہا یار, یہ سارے میرے ایکسپیرینس ہے جو دنیا بھر میں جا کے دیکھ کے لوگوں سے ملتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون ملتا ہے یار, میں بلینئروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, ملتا ہوں, لیکن میں مولانا ہوں ایک آرڈنری. میں ان کو بولتا ہوں بابا تمہارا اسٹیٹس تمہارے پاس ہے, مولانا نے مجھے اپنا اسٹیٹس دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمہارا اسٹیٹس پیسے سے ہے, میرا اسٹیٹس ان کے ذکر سے, ان کے کرم سے, ان کی بلیسنگ ہے.
جو پیسے والے ہوتے ہیں نا سیدھے منہ بات نہیں کرتے. مسجد میں آ رہے دیکھ رہے کہ میرے بازو جس کے بازو بیٹھوں گا وہ برابر کا ہے. اللہ نے ایسے پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہاتھ ملاؤ مصافحہ کرو قبول ہوگی نماز. مصافحہ کیوں کرتے آپ؟ قبولیت نماز ہے. ہاتھ ملانا قبولیت. ہو سکتا تم باہر اس غریب سے نماز ہاتھ نہیں ملائے لیکن جب صف میں آ گئے میرے پاس سب برابر ہے. میرے پاس صاحب تقویٰ اگر کوئی ہے تو اس کی عزت ہے. تقویٰ نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں. متقی کی امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے, علی متقین کا امام ہے. میرے مولا کا نام ہے نا امام المتقین. متقین یعنی پائس صاحب تقویٰ. علی صاحب تقویٰ کا امام ہے, علی اہل غیروں کا امام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال تو آگ کا عذاب جس کی زبان تیز چلتی ہے کسی کو بھی کچھ بول دے گا. پبلک میں کھڑے ہوئے کوئی غریب ہے وہ تمہارا مثال دے رہا, اسے تم ناراض اگر وہ آگے ہاتھ ملا رہا تو آپ بولتے کہ تو مجھ سے ہاتھ ملا رہا, تیری یہ مجال. کسی کو بھی ہرٹ کر دینا. غریب بیچارہ جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کا obligation ہے اس کے اوپر. اس نے کئی مرتبہ ہیلپ کیا ہے, کئی مدد کی ہے پیسوں سے. اگر وہ کچھ بولے گا تو بھی سر جھکا لے گا اس لیے کہ منہ میں زبان نہیں ہے, اس نے احسان کیا ہے. امام علی سے پوچھا گیا, امام علی سے پلیز غور سے سنو, مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا زمین سے عرش الہی کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا, نہ سائنس بتا سکتی نہ کوئی بتا. وہ بتا سکتا جس کے سامنے یہ پیدا کیے گئے. نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا, سوائے معصوم کے, سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین سے آسمان کا عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے. تو امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا پلیز کین یو ٹیل می کہ زمین سے ڈسٹینس کتنا ہے عرش الہی کا, جہاں پہ کوثر ہے, سرسبیل ہے, جہاں پہ جنت ہے, جہنم ہے, جہاں پہ سدرہ ہے, خواب و قوسین ہے, یہ کتنا ڈسٹینس ہے؟ امام علی ہے وہ, امام علی ہے وہ. ایک جملے میں جواب دیا. امام نے کہا غور سے سنو, راوی پوچھ رہا فاصلہ کتنا ہے؟ میرا مولا کہتا ایک مظلوم کے دل کی آہ. کیا بولوں کیا بولوں. You know what does it mean? مظلوم, غریب, یتیم, بیوہ, تم زبان سے کچھ بول رہے ہو اس کو, وہ مجبور ہے, ہیلپ لیس ہے, تمہارے ابلیگیشن ہے, تمہارا احسانات ہے, تم پبلکلی اس کو انسلٹ کر رہے, وہ کچھ نہیں بول سکتا لیکن اس کے دل کی جو آہ, جو تکلیف ہے وہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی اور جب واپس آتی تمہارے اوپر عذاب الہی لے کر آئے گی. اسی لیے زبان کو کنٹرول کرو. آج تو میں نے زبان کو چھیڑا, پورا اشرا میں زبان کے لیے پڑھ دوں, پورا اشرا 10 مجلسیں زبان کے گناہ کیا کیا ہے. شہید دستغیب شیرازی کی مشہور ترین کتاب یہ حال کے شہید دستغیب شیرازی, گناہان کبیرہ, انگلش میں بھی آ گئی, فارسی کی کتاب ہے, اردو میں بھی ہے. کراچی سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا اردو میں, 6 یا 7 والیومز میں تھی, اب لیکن اب 1 والیوم میں آ گئی, انگلش میں بھی آ گئی. گناہان کبیرہ,